بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہم آج آپ کو لاطینی الفاظ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس کے پاس ٹیکسٹ بک یعنی فارمیسی کی کتاب ہے اس میں یہ لاطینی الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تقریباً 150-200 الفاظ ہیں۔ تو ان کو ضرور ٹیلی کریں، آپ بیٹھے بیٹھے ان کو ضرور پڑھیں تاکہ امتحان میں اگر کوئی ان میں سے الفاظ آتے ہیں تو آپ کو ان کا پتہ ہو۔ تو اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ یہ کلو گرام اور گرامز کا جو یہ پورا شیڈول ہے وہ بھی آپ ضرور یاد کریں۔ اس کے بعد گرین، پاؤنڈ اور منم یعنی قطرے، یہ اس بارے میں بھی اس کو ضرور پڑھیں۔ گیلن، ملی لیٹر، لیٹر، سینٹی گریڈ، مائکرون، یہ آپ کو ان کا ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ تو کچھ خالی جگہ ہیں، یہ سمجھ لیں خالی جگہ کا ایک نمونہ ہے، لیکن یہ MCQs بھی ہیں اور یہ کتاب کے سوال و جواب بھی ہیں۔ تھوڑا سا ان پہ نظر ڈال لیں۔ ویکسین ایک تیار شدہ چیز ہے، خالی جگہ اس میں، یعنی ویکسین ایک اینٹی جینک تیار شدہ چیز ہے۔ ویکسین خالی جگہ پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، مثلا ویکسین قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ انسانی جسم میں قوت مدافعت بڑھانے کے عمل کو ویکسین کہتے ہیں۔ ویکسین خالی جگہ سے تیار کی جاتی ہے، یعنی ویکسین نیم مردہ اور مردہ جراثیم سے تیار کی جاتی ہے۔ ویکا کا مطلب ہے کاؤ، یہ یعنی کاؤ گائے والا جو ہے نا کاؤ، اس کا یہ ویکا ہے، اسی سے یہ ویکسین نکلی ہے۔ بیماری آنے سے پہلے بچاؤ کے لیے جو ویکسین دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں بیماری آنے سے پہلے بچاؤ کی حفظ مات قدم اسے کہتے ہیں۔ اگر بیماری پیدا ہو جائے تو اس سے بچاؤ کے لیے جو خوراک دی جاتی ہے وہ کہلاتی ہے تھیراپیوٹک۔ ویکسین جراثیم سے تیار کی جاتی ہے اور سیرم خون سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ویکسین میں جراثیم زندہ، مردہ یا کمزور ہوتے ہیں، جبکہ سیرم میں قوت مدافعت تیار حالت میں ہوتی ہے۔ ویکسین کے ذریعے قوت مدافعت آہستہ آہستہ پیدا کی جاتی ہے۔ ویکسین میں اینٹیجن ہوتی ہے اور سیرم میں اینٹی باڈیز ہوتی ہے۔ سیرم کی ایک خوراک دی جاتی ہے اور ویکسین کی ایک سے زیادہ خوراکیں دی جاتی ہیں۔ ایسی ویکسین جس میں زندہ جراثیم ہوتے ہیں ان کی مثال یلو فیور ویکسین ہے۔ ایسی ویکسین جس میں مردہ جراثیم ہوتے ہیں ان کی مثالیں فلو، ہیضہ، ہیپاٹائٹس A کی مثالیں ہیں۔ جاندار میں ہونے والی کیمیائی تبدیلیوں اور کیمیائی عمل کو میٹابولزم کہتے ہیں۔ اگر میٹابولزم میں پیچیدہ مادے ٹوٹ کر سادہ مادوں میں تبدیل ہو جائیں تو اسے کیٹابولزم کہتے ہیں۔ کیٹابولزم کی مثال گلوکوز کا ٹوٹنا ہے جس میں توانائی خارج ہوتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹ پودے میں ایک خاص عمل یعنی نوری ترکیب کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ جانداروں میں توانائی کا بڑا ذریعہ کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس کو سکرائڈ بھی کہتے ہیں۔ مونوسکرائڈ سادہ شکر کے ایک مالیکیول پر مشتمل ہوتے ہیں۔ انگور اور کھجور میں گلوکوز بے تحاشا موجود ہوتی ہے۔ سکروز چینی میں کون سے دو مونوسکرائڈز ہوتے ہیں؟ گلوکوز اور فریکٹوز۔ مالٹوز میں کون سے دو مونوسکرائڈز ہوتے ہیں؟ گلوکوز اور پلس گلوکوز۔ لیکٹوز میں کون سے دو مونوسکرائڈز ہوتے ہیں؟ گلوکوز اور گلیکٹوز۔ چکنائی، فیٹس اور لیپڈز
نامیاتی مرکبات ہیں جو خالی جگہ سے مل کر بنتے ہیں فیٹی ایسڈ، الکوہل اور دوسرے مرکبات سے۔ چکنائی خلیے کی ممبرین کا حصہ ہیں اور انرجی ذخیرہ کرنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ چکنائی کی انرجی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کاربوہائیڈریٹس کے مقابلے میں ڈبل ہے۔ ایک چکنائی یعنی کولیسٹرول کی مقدار بڑھنے سے دل کی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ ایسے فیٹی ایسڈ جن میں ڈبل بانڈ موجود نہ ہوں اسے سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ کہتے ہیں۔ ایسے فیٹی ایسڈ جس میں ڈبل بانڈ موجود ہوں اسے ان سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ کہتے ہیں۔ ویکسز، فاسفولیپڈز، ٹرپینائڈز، گلائکولیپڈز کی مثالیں یہ چکنائی کی مثالیں ہیں۔ آج کا سوال یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ چینل کو اگر پسند آیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔